الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین اما بعد۔ بحمد اللہ تعالی آج رمضان کا دوسرا روزہ ختم ہونے کے قریب ہے۔ لغات القرآن والوں نے لکھا ہے کہ پرانے زمانے میں عرب لوگ رمضان کے مہینے کو ناطق کہتے تھے۔ جب اسلام کے آنے کے بعد مہینوں کے ناموں میں تبدیلی ہوئی تو اس وقت یہ روزے کا مہینہ سخت گرمی کے موسم میں آیا۔ رمضان کا معنی بھی گرمی کا ہے، اس لیے اس کا نام رمضان رکھا گیا۔ اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ رمضان رمض کا معنی جلانے کا آتا ہے، اور رمضان شریف اللہ کے فضل اور اس کے رحم سے بندوں کے گناہوں کو اعمال صالحہ کی برکت کی بنا پر جلا دیتے ہیں، حق تعالی شانہ ختم کر دیتے ہیں۔ اس ماہ مبارک کی برکت اور عظمت قرآنی آیات سے خود معلوم ہوتی ہے، بالخصوص یہ کہ اس مقدس و معظم مہینے میں جوہر انسانیت سے انسانوں کو مزین کرنے والی کتاب، انسانیت سکھانے والی کتاب، انسانی اخلاق و اقدار سے آراستہ کرنے والی کتاب، سسکتی بلکتی انسانیت کو راحت، سکینت و طمانینت، عافیت و حیات طیبہ نصیب کرنے والی کتاب نازل ہوئی۔ یہ وہ کتاب ہے جو انسانوں کی حقیقت بتلاتی ہے، ان کی پیدائش کا مقصد سمجھاتی ہے، اور منزل تک لے جانے والا راستہ دکھاتی ہے۔ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اس میں یہی باتیں کہی گئی ہیں۔ رمضان شریف تطہیر اور تزکیہ، انسان کے قلب کو مانجنے، اس کو پاک و صاف کرنے اور اس کی سروسنگ کا مہینہ ہے۔ جس طرح گاڑیوں کی، کاروں کی مشینری میں بعض مدت اور بعض کلومیٹرز، بعض فاصلے طے کرنے کے بعد صفائی اور سروسنگ کی ضرورت پڑتی ہے، آئل پانی چینج کرنا پڑتا ہے، اس کی دھلائی اور صفائی کرنی پڑتی ہے۔ صفائی کے بعد وہ مشینری پھر پہلی رفتار پر، پہلی ایوریج پر آ جاتی ہے۔ اسی طرح ہمارے بھائیوں، ہر انسان کے بدن میں دل ایک مشین ہے۔ 11 مہینے اس کو چلانے کے بعد نافرمانیوں اور کوتاہیوں کا زنگ اس کو لگتا ہے، کچھ جرمز بھی لگ جاتے ہیں، کچھ وائرس آ جاتے ہیں، تو پھر بدن کی مشین سروسنگ اور صفائی کی محتاج ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت رمضان کی برکت سے، رمضان کے ذریعے، روزوں کے ذریعے تخلیہ اور تراویح کے ذریعے تحلیہ، یعنی روزوں کے ذریعے زنگ اور کاٹ اور میل کچیل کو اتارنا، اور تراویح کے ذریعے اس کی آئلنگ، اس کا کولنگ واٹر،
اس کے دوسرے آئلس وغیرہ بھرے جاتے ہیں اور انسان دوبارہ رمضان کے بعد اپنی معتاد و معمول بلکہ حق تعالی شانہ کی طرف سے مطلوب رفتار پر چل پڑتا ہے۔ یہ فلسفہ بھی انسان کو اپنے ذہن میں رمضان کے باب میں سمجھنا چاہیے۔ گویا ہم نے اپنے بدن کو، اپنے دل کو رمضان کے مہینے میں سروس اسٹیشن پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ اب اس کو دھونے والا، مانجنے والا، شیقل کرنے والا جس طریقے کی بھی ہدایت دے، اس ہدایت اور گائیڈ لائن پر ہمیں چلنا چاہیے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنی بے پناہ برکتیں نازل فرماتے ہیں۔ نفوس کی پاکیزگی، اعمال کا احتساب، اخوت و مودت، صبر و استقامت اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی دولت عطا کی جاتی ہے، اور یہی بتلایا جاتا ہے کہ یہ مبارک مہینہ ہر مسلمان کو ہر سال صبر و سکون، استقامت و استقلال، ایمان کی مضبوطی، اللہ کی بندگی اور اس کی نعمتوں پر شکریہ کا طریقہ، اس جیسی بے بہا دولتوں سے مالا مال کرتا ہے، اور پھر ہر مسلمان اپنی زندگی میں خوشی، اطمینان، فرحت و انبساط سال بھر تک کے لیے محسوس کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم اور لطف و عنایت سے اس مبارک مہینے کی پربہار اور پر انوار موسم کو بار بار ہمیں عطا فرما کر تمام دنیاوی و اخروی کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ اللہم آمین۔ رمضان المبارک کی فضیلت، خصوصیات حدیثوں میں بہت آئی ہے۔ اس میں جہاں روزہ اس کی ایک خصوصیت ہے، شب قدر بھی اس کی ایک خصوصیت ہے، اور روزے دار کے منہ کی بدبو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہونا، یہ بھی اس کی خصوصیت ہے۔ نیز اس کی برکت سے اگلے گناہ کا معاف کر دیا جانا، یہ بھی اس کی ایک خصوصیت ہے۔ شیاطین کو جکڑ دیا جانا، اور باب الریان، جنت کا ایک خصوصی دروازہ، یہ بھی اس کی ایک خصوصیت ہے۔ بہت بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ رمضان کا عمرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر بتلایا گیا ہے۔ اعتکاف کی سنت عظیمہ یہ بھی رمضان کے ساتھ خاص کر دی گئی ہے، اور بھی بہت سی خصوصیات ہیں جو ہمارے سامعین کو معلوم ہیں۔ سارا رمضان عبادات اور اعمال کا مہینہ ہے، لیکن 3 عبادتیں رمضان المبارک کی برکتوں کے حصول کا سب سے قریبی راستہ ہیں۔ نمبر 1 روزے رکھنا، نمبر 2 تراویح پڑھنا، اور نمبر 3 موقع ملتے ہی کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہنا۔ روزہ یہ اسلام کا تیسرا بنیادی فرض اور رکن ہے۔ حق تعالی شانہ کی طرف سے اس میں اپنی شان جلال کو جتلایا جاتا ہے، حق تعالی کے عشق کو پروان چڑھایا جاتا ہے، حق تعالی کا قرب اس روزے کے ذریعے عنایت کیا جاتا ہے۔ روزے دار کو روزے کی وجہ سے وہی مناسبت حاصل ہو جاتی ہے جو خانہ کعبہ کو اللہ سے حاصل ہوتی ہے۔ خانہ کعبہ کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ میرے گھر کو پاک اور صاف رکھو۔ روزے کے بارے میں بھی تو فرمایا کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے،
روزے کی عبادت کے لیے یقیناً یہی ایک شرف کافی ہے کہ روزے کی نسبت سے براہ راست انسان اپنی نسبت اللہ رب العزت کے ساتھ قائم کر لیتا ہے۔ روزے کی عبادت کے ذریعے اللہ کے علیم و خبیر ہونے کا پختہ یقین دل میں مضبوط اور مستحکم ہو جاتا ہے۔ رمضان میں بندہ روزہ توڑنے والے اعمال لوگوں سے چھپ چھپا کر بآسانی کر تو سکتا ہے، لیکن صرف وہ اس لیے نہیں کرتا، صرف وہ اس لیے پانی نہیں پیتا، صرف اس لیے چھپ چھپا کر بھی کھانا پینا نہیں کرتا کہ وہ اللہ کی شان علیم و خبیر، شان دیدہ و بینا اس کو جانتا ہے کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر میں چپکے بھی پانی پی لوں گا تو قیامت کے دن میرا یہ راز کھل جائے گا، میں اپنے مالک کو کیا منہ دکھاؤں گا، میری رسوائی ہو جائے گی۔ گویا خدا کے علیم و خبیر ہونے کا اس کو پختہ یقین ہوتا ہے، اور وہ یقین پروان چڑھتا رہتا ہے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ روزے کا عمل ریا سے دور اور اخلاص سے بھرپور ہوتا ہے۔ ریاکاری کا گزر بھی روزے کے اندر نہیں ہو سکتا، ذرا بھی ریاکاری کا شائبہ بھی نماز میں تو ہو سکتا ہے، زکوٰۃ میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن روزے کے اندر ریاکاری کا دور دور تک گزر نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کو مطلوب یہی اخلاص ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ روزے کے ذریعے صبر کا انمول سبق انسانوں کو سکھلایا جاتا ہے۔ جو شخص صرف اللہ کے حکم کی بنیاد پر بھوک پیاس اور نفسانی خواہشات سے بچتا ہے اور اس پر صبر کرتا ہے تو اس کی برکت یہ ہوگی کہ جب بھی اللہ کے حکم سے وہ کسی آزمائش اور امتحان میں مبتلا ہوگا، انشاءاللہ صبر کی دولت اس کو نصیب ہو جائے گی۔ روزے کی عبادت میں پورا ایک مہینہ بھوکا پیاسا رہ کر روزے دار خوب یہ یقین کر لیتا ہے کہ جو لوگ فقر و فاقوں کی صبر آزما حالت سے گزرتے ہیں وہ کیسی تکلیفیں جھیلتے ہوں گے۔ ان کے بچے معصوم اور غربت کی بنا پر روٹی کے ٹکڑوں کے لیے ترستے ہیں۔ اس احساس سے ہر مسلمان کے دل میں غریبوں، فاقہ کشوں اور بھوکوں سے ہمدردی، خیرخواہی، محبت اور بھائی چارگی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے روزے کا حکم ارشاد فرما کر تمام برائیوں کی جڑ توڑ دی۔ تمام برائیوں کی جڑ دو چیزیں ہیں، ایک تو تکبر، اپنے آپ کو بڑا جاننا، اور دوسرا خواہش نفس۔ اللہ نے دن میں روزہ رکھوا کر خواہشات کو چھڑوایا اور رات میں تراویح پڑھوا کر تکبر چھڑوایا اور تذلل کروایا۔ بار بار اپنی پیشانی اللہ کے دربار میں جھکاؤ، تکبر توڑو۔ اپنی بے بسی پر بھی توجہ دلائی جاتی ہے کہ تمہاری حیثیت غلام اور نوکر سے زیادہ نہیں ہے، تمہارا سب سے زیادہ قیمتی اشرف عضو پیشانی ہمارے سامنے جھکایا جا رہا ہے۔ اگر قرآن کریم کو ہم مطالعے کے ساتھ پڑھیں تو اس سے روزے کے 3 اہم مقاصد نکلتے ہیں، ایک تقوی، دوسرا اللہ کی کبریائی، تیسرا اس کے انعامات پر شکر گزاری۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ کی عظمت اور کبریائی بیان کی گئی۔ اپنی بے بسی و بے کسی کے سامنے اللہ کی کبریائی اور بڑائی کا استحضار کرایا گیا۔ اور وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ میں ہر مسلمان کو روزہ رکھوا کر اللہ کے شکر کی دعوت دی گئی ہے کہ اس کا کتنا بڑا احسان ہے کہ چند گھنٹے بھوک پیاس اور خواہشات سے بچنے پر
روزے جیسا نام دیا گیا، اور اس کا اجر و ثواب خود اللہ اپنے ہاتھ سے دیں گے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ۔ حق تعالی شانہ ان سب اسرار اور ان سب رموز اور ان مقاصد کے استحضار کے ساتھ ہمیں اس عبادت کے ادا کرنے کی توفیق ارزانی فرمائے اور ہمارے روز و تراویح کو قبول فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔